شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم اس قرآن حکیم میں سے سورہ توبہ کی 2 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 ہیں، اور بہت ہی جامع مقام ہے قرآن حکیم کا، جہاں اللہ رب العالمین نے ایک سودے کا ذکر فرمایا ہے۔ گو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سودے کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر بندوں کی ترغیب کے لیے، تشویق کے لیے، انسپریشن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سودے کا ذکر فرمایا، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ یہ جان و مال اللہ فرماتا ہے میرے حوالے کرو اور مجھ سے میری جنت کو لے لو۔ جنت تم نے دیکھی نہیں ہے تو ہم تمہیں وعدہ دیتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ تو سچا وعدہ ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن حکیم میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سجائی اور تیار کی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور پھر اس سودے پر جو پورا اترنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کو بشارت بھی عطا فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ یہی اصل کامیابی ہے کہ تم آج اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کی تابع کر دو اور کل کی ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی حاصل کر لو۔ البتہ جہاں سودے کا ذکر آیا اور جنت کی بشارت عطا ہوئی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اہل جنت کی 9 صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ان 9 صفات میں سے 6 صفات انفرادی سطح پر ہر بندہ مومن سے مطلوب ہیں، اور 3 صفات وہ ہیں جو میری اور آپ کی اجتماعی ذمہ داریوں سے متعلق ہیں۔ وہ امت والا کام، وہ ختم نبوت کے بعد نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کرنا، یہ جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے 3 صفات کا ذکر آئے گا، اور پھر بتایا گیا کہ یہ جو صفات اختیار کریں، یہ جو محنتیں کرنے والے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت عطا فرما دیجئے۔ پہلے ان 2 آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، پس قتل کرتے بھی ہیں اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن کریم میں بھی، اور پکا وعدہ ہے۔ ومن اوفى بعهده من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے عہد کو پورا کرنے والا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بس تم اس بیع یعنی سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم اللہ سبحانہ وتعالی سے کر چکے۔ وذلک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اگلی آیت میں صفات کا بیان ہے، 9 صفات۔ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور بدی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے۔ یہ 2 آیات ہیں، بہت جامع مقام ہے قرآن پاک کا۔ میری آپ کی زندگی کا رخ کیا ہونا چاہیے، مطلوب کیا ہونا چاہیے، مقصود کیا ہونا چاہیے، اس کی وضاحت بھی، اور زندگی بسر کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، اعمال کیا ہونے چاہیے، صفات کیا ہونی چاہیے، محنتیں کیا ہونی چاہیے، جد و جہد کیا ہونی چاہیے، اسٹرگل کہاں ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین نے اس مقام پر اس کو واضح فرمایا۔ ایک اہم دلچسپ نقطہ اس مقام کے حوالے سے یہ ہے کہ اس مقام پر قتال کا ذکر آیا ہے۔ البتہ احادیث تفاسیر کی روایت کے مطابق یہ آیت کریمہ مکی دور میں نازل ہوئی، اور ایک رائے کے مطابق یہ وہ واحد مقام ہے جہاں قتال کا ذکر ہے، مگر آیت کا نزول مکی دور میں ہو رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 برس آپ نے وہاں گزارے آغاز وحی کے بعد، اور طائف کی گلیوں میں کیا کچھ وہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یثرب کی کھڑکی کھول دی جو بعد میں مدینۃ النبی بنا، وہاں سے ایک مرتبہ 6 لوگ، ایک مرتبہ 12 لوگ، ایک مرتبہ 75 لوگ آئے ایک بعد دیگرے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک راستہ کھول دیا یثرب یعنی مدینہ شریف کی طرف۔ وہاں سے آئے ہیں افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور اس دوران میں سوال ہوا، یا رسول اللہ علیہ السلام وعدہ اگر پورا کریں، وہ کہہ گئے تھے اور کہہ رہے تھے آپ ہمارے پاس آ جائیے، اللہ ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کو عطا فرمائے گا، ہم اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے رسول سے وعدے کیے انہوں نے، آخر میں ایک سوال، یا رسول اللہ
اگر یہ وعدے ہم نے پورے کیے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جنت عطا ہوگی۔ ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن، سب سے بڑی انسپریشن، سب سے بڑی ترغیب و تشویق وہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ ہاں، اس دنیا میں بھی اللہ ایمان والوں کو نوازتا عطا فرماتا ہے، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خلافت عطا فرمائی ہے، اس دنیا میں بھی کسریٰ کے کنگن نبی اکرم علیہ السلام کی بشارت کے مطابق صحابہ کرام کو میسر آئے ہیں۔ البتہ سب سے بڑھ کر وہ آخرت کے اعتبار سے موٹیویشن، انسپریشن ہے جنت کا وعدہ۔ اس موقع پر نہ روم کی بات کی حضور نے، نہ کسریٰ کی بات کی، نہ ایران کی بات کی، نہ کسی اور فتوحات کی بات کی جو حضور نے بعد میں عطا بھی فرمائی ہیں بشارات۔ اس موقع پر جب بیعت عقبہ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہے۔ ادھر یہ بیعت ہو رہی ہے، یہ قول و قرار ہو رہا ہے، راہ خدا میں جان تک کے نذرانے پیش کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ عطا فرما رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سودے کی حاجت نہیں۔ ابھی ہم جمعے کی نماز ادا کر کے جائیں گے، دکان سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے، آپ کی میری ضرورت ہے، آپ کی میری حاجت ہے، ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی ترغیب کے لیے، تشویق کے لیے، موٹیویشن کے لیے، انسپریشن کے لیے مختلف پیرایوں میں ان کو ترغیب دلاتا ہے۔ کبھی اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ صف آیت نمبر 14 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے انصار، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب بتائیے اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ قطعاً نہیں، مگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو، پیغمبر کے مشن میں ان کا ساتھ دو، اللہ کہہ رہے تم میرے مددگار ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کبھی فرماتا ہے آج 17 رمضان مبارک ہے، بدر کا دن، یوم الفرقان، اسی مہینے کی اسی تاریخ کو 17 رمضان کو میدان سجا، اور اللہ تعالیٰ نے 313 کو 1000 کے لشکر کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ترغیب و تشویق کس انداز سے عطا فرماتا ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 16-17 میں تفصیل آئی، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ مسلمانوں، تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ہے، اور اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی تو اللہ نے پھینکی۔ ظاہر میں صحابہ موجود، حضور موجود علیہ السلام، اللہ فرماتے تم نہیں، میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بندہ اللہ کے لیے کھڑا ہو، اس کے دین کے لیے کھڑا ہو، اس کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو، جو محنت کرے گا اللہ فرماتا تو نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں۔ یہ ترغیب و تشویق ہے، یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ اسی انداز سے یہاں پر فرمایا اللہ نے سودا کر لیا، حاجت کوئی نہیں اللہ کو سودے کی، لیکن ترغیب و تشویق کے لیے اللہ نے تم سے تمہاری جان و مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض میں اللہ نے جنت کا تمہیں وعدہ عطا فرما دیا۔ جان اسی کی دی ہوئی، مال اسی کا دیا ہوا، سب کچھ اسی کا دیا ہوا، ہماری حیثیت کیا کہ ہم کچھ کھپا سکیں، لگا سکیں، لگائے بھی تو اسی کی توفیق سے ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر آج میں آپ ہم دین کے لیے کوئی محنت کر رہے ہیں تو یہ سعادت کی بات ہے، یہ کمال کا مسئلہ نہیں، یہ سعادت کی بات ہے۔ یہ زبان کچھ کہہ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، یہ ہاتھ کام نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، یہ پیر کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم اس پر چل نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، مگر اس کی شان کریمی۔ جان اسی نے دی ہے، مال اسی نے دیا ہے، کہتا ہے مجھے دے دو اور جنت لے لو۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا دیکھیں، ہر وقت جان نہیں مانگتا، ہر وقت مال نہیں مانگتا، مال کا کم از کم تقاضا زکوٰۃ سالانہ ایک دفعہ، عشر ہے تو ہر فصل پر ہوگا، اور اس سے آگے بھی راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور ہر وقت تمہیں نہیں کہا کہ مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، ہر وقت نہیں کہا کہ اللہ اللہ کرتے رہو، سو بھی جایا کرو۔ لنفسک علیک حق، حضور کی حدیث ہے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ولزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، ولزورک علیک حق، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، یہ سب بھی ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ بس کچھ حدود بتا دیں، آگے ذکر آئے گا، کچھ تقاضے رکھ دیے، ان کے مطابق چلو، جان کو بھی لگاؤ، مال کو بھی لگاؤ، اللہ فرماتا ہے میری جنت کو لے لو۔ آج ہماری جانیں کہاں لگ رہی ہیں، آج ہماری محنتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ ہمارے وہ بچے، ہمارے بچے ہیں، زیادہ ہم نکیر نہیں کرتے، لیکن تھوڑا سا بیٹا توجہ کر لے، نوجوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ رات کو کرکٹ چل رہی ہے، پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا، کنڈے بھی لگ رہے ہیں، غلط بات ہے، اور اگر آپ بل پے کرو تو چلو ٹھیک ہے، لیکن رات کو شور شرابہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ رمضان کی راتیں ہیں، اللہ کو منانے کی راتیں ہیں، قرآن پاک سے جڑنے کی راتیں، اور اب تو آخری عشرہ آ رہا ہے۔ اچھا مجھے پتا ہے کہ آخری عشرے میں بچے کرکٹ روک دیتے ہیں، چلو اچھی بات ہے، اپریسیشن کر لیں گے، لیکن ان بچوں کو بھی سوچنا ہے، ان نوجوانوں کو بھی سوچنا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہے، یہ جان کو گھٹیا شے تھوڑی،
یہ چھوٹے موٹے کاموں میں لگ جائے، فضول کاموں میں لگ جائے، کمتر حقیر کاموں میں لگ جائے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ میری جان کو گھٹیا شے تھوڑی ہے کسی حقیر کام میں اس کو لگا دوں، یہ جان تو وہ جان ہے، یہ جان تو وہ جان ہے جس سے اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کہاں لگا رہے اس جان کو؟ یہ صلاحیتیں کہاں لگ رہی؟ یہ ایکسپرٹیز کہاں لگ رہی؟ یہ اللہ نے تمہیں وسائل عطا فرمائے کہاں لگ رہے؟ اعلیٰ ترین کام میں لگاؤ۔ طائف کی گلیوں میں اللہ کے رسول کا خون بہا ہے، احد کے میدان میں اللہ کے رسول کا خون بہا ہے، 23 برس کی جد و جہد میں 259 صحابہ کی جانیں گئیں۔ ایک ایک صحابی کتنا قیمتی، اللہ اکبر۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد کی کتابوں میں بات بیان کی جاتی ہے، 2 پلڑے ہوں اور ایک پلڑے میں ساری امت ہو، صحابی کوئی نہ ہو، اور دوسرے پلڑے میں ایک ادنا صحابی ہو رضی اللہ عنہ، وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ کہ کون گیا ہے؟ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون گیا؟ مصعب بن عمیر المقری، جن کی 1 سال کی دعوت سے یہ 75 افراد یثرب سے مکہ مکرمہ آئے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ایسے پیارے پیارے صحابہ گئے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، کیسے کیسے قیمتی صحابہ گئے، اللہ اکبر۔ ان کے تو درجات بہت بلند، اور اصحاب بدر تو ٹاپ پر ہیں، اصحاب بدر ٹاپ پر۔ خلفاء راشدین میں 4 خلفاء، بلکہ چاروں خلفاء ٹاپ پر، صدیق اکبر سب سے اوپر، پھر عشرہ مبشرہ کا معاملہ، اور پھر اصحاب بدر کی بات آتی ہے، اصحاب شجرہ کی بات آتی ہے، وہ جو بیت رضوان میں 1400 صحابہ شریک تھے۔ بہرحال 259 نے جام شہادت نوش کیا ہے، ان کی جانیں سب سے زیادہ قیمتی تھیں، اور اس پوری کائنات میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون سب سے زیادہ قیمتی، اور وہ کہاں لگا ہے؟ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، وہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے، وہ اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے لگا۔ تو فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کا سودا کر لیا اور ان کے مالوں کا سودا کر لیا، بے شک اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ اب اس سودے کے تقاضے ہیں، چند ہزار کی تنخواہ جان کھپائے بغیر نہیں ملتی، چند لاکھ کا پروفٹ اپنے آپ کو رسک میں ڈالے بغیر نہیں ملتا۔ اللہ کی جنت چاہیے، کیسی ہے وہ جنت؟ میرے اور آپ کے رب نے سجائی، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا فرمان، تصور ہی نہیں کر سکتے، ان امیجنیبل، اور اللہ رب العالمین سجا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے صحابہ، تمہارا رب بچڑوں کو چرا رہا ہے جنت میں، بچڑوں کو چرا رہا ہے جنت میں، اور جب جنتی وہاں پہنچیں گے تو سلسبیل کے چشمے کا پانی بھی پیش کیا جائے گا، اور یہ بچڑوں کا گوشت بھی اللہ تعالیٰ پیش کرے گا۔ ابراہیم خلیل اللہ، یاد آیا؟ مہمان آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے بندے جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے بچڑے کا گوشت پیش کیا تھا۔ اللہ بچڑے چرا رہا ہے آج کہاں؟ جنت میں۔ حضور 14 صدیوں پہلے بیان فرما رہے ہیں، اللہ تو سجا رہا ہے جنت کو، اللہ تعالیٰ تو مزین فرما رہا ہے جنت کو، اللہ تعالیٰ نے تو کیا کچھ اہتمام کر رکھا ہے۔ بندوں کو بھی شوق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے۔ آج روزے کی مشقت ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، پیاس بھی لگ جاتی ہے، کچھ بھوک کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، موسم کی شدت کے معاملات بھی ہیں، بجا ہے کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ آپ کو مجھے یقین عطا فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ کون سا بندہ؟ دنیا میں رہا، اللہ کا فرما بردار بن کر رہا، اللہ کی اطاعت میں اس نے زندگی گزاری، لیکن مشقتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصائب آئے، رکاوٹیں آئیں، جھیلتا رہا، برداشت کرتا رہا، صبر کرتا رہا، استقامت کا مظاہرہ کرتا رہا، اور اللہ کی اطاعت پر کاربند رہا، اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل میں لگا رہا، یہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے سے کہے گا، جاؤ اس کو لے کر جاؤ اور جنت میں ایک غوطہ جنت میں دے کر لے آؤ۔ فرشتہ حکم کی تعمیل کرے گا، یہ بندہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کبھی کوئی پریشانی آئی؟ کبھی کوئی مصیبت تجھ پر آئی؟ اور وہ بندہ کہے گا، اللہ تیری ذات کی قسم، کوئی تکلیف میں نے کبھی نہیں دیکھی، کوئی مصیبت مجھ پر کبھی نہیں آئی، کوئی پریشانی میرے رب میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ایک غوطہ جنت کا جسے ملے،
تو اس دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا. تو جب رہے گا جنت میں اور ہوگا جنت میں اور لطف اٹھائے گا جنت کی نعمتوں سے, تو اس کی راحتوں کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. ہے بھائی ادھار کا سودا, ابھی آگے ذکر آ رہا ہے, جنت سامنے نہیں ہے ابھی, مگر آپ کو میرا ایمان ہے اللہ کا سچا کلام ہے. اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں, جھکتے ہیں, رکوع سجدہ کرتے ہیں. بن دیکھے مانا تو اس کے حکم کو مانا ہے, بن دیکھے مانا تو نماز کے حکم کو مانا, زکات کے حکم کو مانا, روزے کے حکم کو مانا, اینڈ سو آن. اللہ کیا قدر ہے اس چیز کی. یہ میرا بندہ میرے لیے کھڑا رہا, یہ میرا بندہ میرے لیے ڈٹا رہا, یہ میرا بندہ میرے لیے استقامت کا مظاہرہ کرتا رہا, ایک غوطہ اسے جنت کا ملے گا, وہ سب کچھ بھول جائے گا. اب کیا جنت کا بیان کریں. کہا کسی نے ایسا کیا سوچیں جنت کے بارے میں کہ شوق اور بڑھ جائے. تو کہا یہ سوچو کہ جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو, جنت میں محمد رسول اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہو, جن کے صدقے اور جن کے طفیل آج آپ اور میں قرآن پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے دین پر عمل کرتے ہیں, جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہم تک پہنچائی, جن کے ذریعے ہدایت کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی, جن کے ذریعے اسلام کی نعمت اور دولت مشترک آپ تک پہنچی, جنہوں نے طائف میں مشقتیں برداشت کی, جنہوں نے ہجرت کی راتوں میں مشقتیں برداشت کی, جنہوں نے بدر اور احزاب میں مشقتیں برداشت کی, جنہوں نے 23 برس کی مشقتیں برداشت کی, جنہوں نے راتوں کو کھڑے ہو کر میرے لیے اور آپ کے لیے سمت کے لیے دعائیں کی. جتنا میرے اور آپ کے ماں باپ نے میرے اور آپ کے لیے دعا نہ کی ہوگی, محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے اور آپ کے لیے دعائیں کی. اور وہ ذات کہ قیامت میں ہر پیغمبر بھی اپنی امت سے کہہ دیں گے ہمارے پاس مت آؤ, ایک ذات محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی, یا ربی امتی حالت سجدے میں, اللہ میری امت میری امت میری امت. وہ اس قدر شفقت رکھنے والے, رحمت فرمانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی جنت میں ہوں گے. اور کیا ہوگا جنت میں؟ بہت کچھ ہے, قرآن حکیم بھرا ہوا ہے, احادیث مبارکہ میں تفسیرات موجود ہے اس تعلق سے. دو آخری نعمتیں کیا ہیں؟ سیکنڈ لاسٹ کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین اعلان فرما دے گا میرے بندو میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہی دعا کرتے ہیں نا, اللہم انا نسألک رضاک والجنہ, اے ہم تجھ سے تیری رضا, تیری خوشنودی اور تیری جنت کا سوال کرتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور لاسٹ ون بٹ ناٹ دا لیسٹ ون, اللہ حجاب کو ہٹا دے گا, اللہ حجاب کو ہٹا دے گا, اللہ حجاب کو ہٹا کر اپنا دیدار کرا دے گا. اور اللہ کا قرآن بتاتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس دن کتنے چہرے خوش خرم ہوں گے, اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے. 14ویں کا چاند نکلا ہوا, بخاری شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھتے ہو؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام دیکھتے ہیں. اس کے دیکھنے میں کوئی شک ہے؟ یا رسول اللہ کوئی شک نہیں. فرمایا اس طرح اپنے رب کو دیکھو گے قیامت کے دن, اس طرح اللہ تمہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا جنت میں. کیا ہمیں شوق ہے؟ اور میں 100 مرتبہ قسم اٹھا کر یہ بات عرض کروں, جس سے یہ فکر ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, جس سے یہ فکر ہو کہ اللہ مجھے مل جائے, جس سے یہ فکر ہو کہ اللہ اپنی رضا مجھے عطا فرما دے, جس سے یہ فکر ہو کہ اللہ اپنی جنت مجھے عطا فرما دے, جس سے یہ فکر ہو کہ میرا رب مجھے اپنا دیدار کرا دے. بتائیے دنیا کا غم کوئی غم ہے اس کے لیے؟ کوئی وقتی پریشانی مشقت ہے, اللہ کے دین کی راہ میں مشقت ہے, کوئی پریشانیاں, کوئی غم ہوگا اس کے لیے؟ جو اس کو غم بنا لے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, مجھے اپنی رضا کے مقام جنت میں داخلہ عطا فرما دے اور اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما دے, یہی تو ساری زندگی کا حاصل ہے بھائی. یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں رکوع کے اندر, نمازوں کے اندر, یہ کیوں روزے رکھ رہے ہیں بن دیکھے؟ اسی کو تو راضی کرنے کے لیے. اور وہ نہ ملا تو کیا ملا مجھے اور آپ کو؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے اور یہ طلب عطا فرمائے, یہ طلب عطا فرمائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور اللہ وہ اعلان کر دے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اے اطمینان والی روح, یہ نفس لوٹا اپنے رب کی طرف, وہ تجھ سے راضی, تو اس سے راضی, بس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور تو داخل ہو جا میری جنت میں. یہ ہے آپ کی میری زندگی کا حاصل. بڑے پاپڑ بیلتے ہیں, بڑی محنتیں کرتے ہیں, بڑی اسٹرگل کرتے ہیں, بڑا جد و جہد کا معاملہ, بڑا رسک ٹیکنگ کا معاملہ, بڑے مشقتیں جھیلتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف دس از ناٹ اچیوڈ تو بھی زندگی میں کیا حاصل کیا؟
اللہ کو نہ پایا، بظاہر بہت کچھ بھی پا لیا تو کیا پایا، اور اللہ کو پا لیا باقی کچھ بھی نہ پایا تو کچھ بھی نہیں کھویا، سبھی مل گیا۔ یہ پوری کائنات اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ ماہ مبارک کی محنت بھی اس کے لیے، ایک طرف روزہ ہے روح کو بیدار کرنے کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، ایک طرف قرآن پاک اس روح کی آبیاری کی جس کی غذا کا اہتمام کرنے کے لیے، ایک طرف اس پورے ماہ مبارک کو سجایا گیا لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور دوسری طرف ایک مجاہدانہ تربیت۔ اسی ماہ مبارک میں بدر کا میدان سجا، آج 17 رمضان مبارک بدر ہی کے تعلق سے یاد دہانی ہو رہی ہے، یوم الفرقان اس کو قرآن قرار دیتا ہے، وہ ساری محنت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی۔ تو امت یاد رکھے اپنی چند نیکیوں پر مطمئن نہیں ہو جانا ہے، اپنے چند انفرادی اعمال پر مطمئن نہیں ہو جانا۔ نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، صدقات بھی ہے، صدقہ فطر بھی ہے، بجا ہے، یہ سب بھی ہے، مگر اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کے اور بھی تقاضے، آئندہ نشست میں بھی انشاءاللہ بات آئے گی اس کے تعلق سے، خود بھی اللہ کا بندہ بننا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ میری آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بہرحال یہ جنت ہے جو اللہ نے سجائی، یہ جنت ہے جس کے سارے دروازے ماہ رمضان میں کھلے ہوئے، کوئی بند نہیں ہے۔ یہ موقع ہے مانگنے کا، یہ موقع ہے اللہ کو منانے کا، یہ موقع ہے اللہ کی جنت کو پا لینے کا، یہ موقع ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا، یہ موقع ایسی محنت ہے کہ ساری زندگی اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو سودے کا بیان ہے، اور سودا پورا کرو تو اللہ فرماتے جنت دوں گا، اور آگے بہت بھاری مطالبہ سامنے آ رہا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، بس قتل کرتے بھی ہیں اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں۔ اس سودے کے ادا کرنے کے تقاضوں کی انتہا کیا ہے؟ کبھی راہ خدا میں، کبھی اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے، کبھی ظلم کے خاتمے کے لیے، کبھی مظلوموں کی داد رسی کے لیے، اگر جنگ کا موقع بھی آئے تو جنگ کریں گے، یہ انتہائی شکل ہے، اور جنگ میں فتح بھی ہوتی، اور مسلمان ہے تو کبھی شہید بھی ہو جائے گا، نتھنگ ٹو لوز۔ فتح ہوگی تو بھی اجر ثواب لے کر آئے گا، شہید ہو گیا تو حیات جاویدہ پائے گا۔ یہ انتہائی شکل ہے کہ کبھی راہ خدا میں جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کا تقاضا مطالبہ آ جائے تو اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے تیار رہو۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو اس حال میں مر گیا کہ نہ تو اس نے کسی غزوہ میں شرکت کی، نہ اس کے دل میں تمنا تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو جاؤں، اور اس حال پر گیا، وہ نفاق کی حالت پر دنیا سے گیا۔ منافق ہوتا ہے جو دنیا کو عزیز رکھتا ہے، منافق ہوتا ہے جو دنیا کو مقصود و مطلوب بناتا ہے، منافق ہوتا ہے جو جان بچانے مال بچانے کی کوشش کرتا ہے، منافق ہوتا ہے جو دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتا ہے، اور جو مؤمن ہوتا ہے وہ تیار رہتا ہے کہ موقع آئے تو میں پیش کروں اس جان کو، اس مال کو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو جس نے نہ کسی غزوہ میں شرکت کی، نہ اس کے دل میں آرزو اور تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو جائے، اس حال پر اگر وہ مر گیا تو وہ نفاق کی حالت پر جا رہا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق شہادت بھی عطا فرمائے۔ اللہ، مجھے بڑی بات کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اس کا مصداق بنائے، آپ کو بھی، کہ ہم واقعتاً دل میں شہادت کی آرزو تمنا رکھیں۔ موت وقت پر آئے گی بھائی، بڑی دلچسپ بات ہے، بستر پر بھی آ سکتی ہے، جہاز میں بھی آ جاتی ہے، گاڑی میں بھی آ جاتی ہے، اور ہاسپٹل میں بھی آ جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ راہ خدا میں جنگ کے لیے کھڑا ہوگا تبھی موت آئے گی اس کو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ راہ خدا میں نکلے گا جب تقاضے آئیں تب، شرائط کے ساتھ تقاضے پورے ہوتے ہیں، شرائط کے ساتھ جنگ کا معاملہ بنتا ہے، وہ شرائط اپنی جگہ پر، اصولی بات ہم کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میدان جنگ میں نکلے گا تو مر ہی جائے گا، آئے اور خالد کو دیکھے، آئے اور خالد کو دیکھے جس کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار کے زخم موجود ہیں، اور وہ آج بستر پر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ موقع میسر آ جائے تو قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کے شعور نہیں۔ حیات جاویداں، ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ شہداء کو عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
شہداء کی روحیں سس پرندوں کی مانند جنت میں گھومتی پھرتی ہیں اور کھاتی پیتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. عند ربہم یرزقون. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ سورہ آل عمران فرماتا ہے انہیں ان کے رب کے ہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے. یہ انتہائی شکل آ گئی. وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. مسلمانوں کی جنگ اسلامی شرائط کے مطابق ہونی چاہیے. اور اسلام جو جنگ کے مقاصد عطا فرماتا ہے اس میں اللہ کے کلمے کی سربلندی، فتنے کا خاتمہ، ظلم کا خاتمہ، مظلوموں کی داد رسی، یہ بڑے مقاصد کے ساتھ جنگ کا حکم دیا گیا. جنگ برائے جنگ نہیں ہے. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قربان جائیے. کئی مواقع پر آپ نے ہدایات عطا فرمائی. بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، جانوروں کو نہ مارنا، درختوں کو نہ کاٹنا، فصلوں کو نہ کاٹنا. عبادت گاہ میں کوئی ہے راہب عبادت میں لگا ہوا ہے اس کو ہاتھ نہ لگانا. ان کی عبادت گاہوں کو ڈھانے کی کوشش نہ کرنا. جو ہتھیار ڈال دے چھوڑ دینا، جو گھر میں بند ہو جائے چھوڑ دینا، جو معافی مانگ لے اس کو چھوڑ دینا. بچا کون؟ جو خود لڑنے مرنے کو تیار. تو آئے لڑے پھر. ان تعلیمات کے ساتھ اسلام نے تعلیم عطا فرمائی. بہرحال لیکن ہے قتال کا حکم ہے شرائط کے ساتھ. اس نقطے کو بھی سمجھ لیں. بعض مرتبہ کچھ ہمارے بھائی ذرا آگے بڑھ کر بھائی کیوں نہیں جنگ کرتے ہو تم؟ تو ہم سوال یہ رکھتے ہیں بھائی شرائط پوری ہونے کا معاملہ. قرآن حکیم ہے نا اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے ہمارے بچے مسلمان ہیں 4 سال کے بچے پر بھی فرض ہے کیا؟ نہیں ہے نا. بالغ ہوگا تو فرض ہوگی. ہاں پہلے سے تربیت کریں گے وہ اپنی جگہ بات ہے. زکات کا حکم ہے بھائی تم زکات کیوں نہیں دیتے ہو؟ او بھائی میرے پاس اتنا مال تو جمع ہو پہلے کہ جس پر زکات لاگو. اب حکم تو ہے نا زکات کا. شرائط پوری ہوں گی تو زکات لاگو ہوگی. شرائط پوری نہیں ہوں گی تو زکات لاگو نہیں ہوگی. تو قتال کا حکم ہے بالکل ہے. شرائط پوری ہوں گی تو قتال کیا جائے گا، شرائط پوری نہیں ہوگی تو قتال نہیں کیا جائے گا. یہ اصولی مسئلہ سمجھ لیجئے. لیکن بہرحال یہ شریعت کا حکم ہے شرائط کے ساتھ ہے. اور جنت چاہتے ہو تو کبھی یہ مقام آ سکتا ہے اس کے لیے تیار رہنا. پھر علماء نے فرمایا انتہائی شکل بیان کر دی نا، جان تک پیش کر دینا. اب اس سے نیچے جتنے تقاضے وہ سب اس میں شامل ہیں. چاہے وہ 5 وقتہ نماز ہو، وہ ارکان اسلام ہو، وہ حقوق العباد ہو، وہ اخلاقیات و معاملات کا میدان ہو، وہ رزق حلال کمانا ہو، وہ گناہوں سے بچنا ہو، حرام سے اجتناب کرنے کا معاملہ ہو، وہ دعوت و تبلیغ کا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ہو، وہ خیر کو پھیلانے کی بات ہو، شر کو مٹا. یہ سارے تقاضے اس میں شامل ہو گئے. کیوں؟ انتہائی شکل بتا دی گئی. کبھی جنگ تک کا موقع بھی آ سکتا ہے. تو جنت والے کون ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، پس وہ قتل کرتے بھی اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں. وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ پکا ہے اللہ کے ذمہ کرم پر. اللہ کسی شے کو اپنے اوپر از خود لازم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. فعال لما یرید، اللہ کی شان جو چاہے سو کرے. لا یسأل عما یفعل، سبحان اللہ. اللہ جو کچھ کرتا ہے اللہ سے کوشچن نہیں ہو سکتا. وہم یسألون، سوال بندوں سے ہوگا. یہ آیت کریمہ بڑی پیاری ہے، کئی مواقع پر کام آئے گی. اللہ نے ایسا کیوں حکم دیا؟ بھائی تم کون ہو؟ اپنی اوقات میں رہو بھائی. تم سے پوچھا جائے گا تم اللہ سے کیوں پوچھتے ہو؟ استغفر اللہ. لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوشچن نہیں ہو سکتا اللہ جو کرتا ہے. وہم یسألون، سوال کس سے ہوگا؟ لوگوں سے ہوگا. تو ہم بندے بن کر رہیں، اللہ کے ڈومین میں داخل نہ ہو. اللہ جو چاہے سو کرے. بہرحال تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، یہ وعدہ پکا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن حکیم میں. ہمارے مفسرین نے آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں کچھ وہ مقامات جو موجود ہیں جن میں اس بات کی طرف اشارہ ان کو تفاسیر میں جمع کیا ہے. ہمارے معروف جو مفسرین ہیں اس دور کے، انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے، تورات کے حوالے سے، نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے، انجیل کے حوالے سے یہ باتیں ذکر کی ہیں. کہیں ذکر آتا ہے اپنی جان سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرو. اپنی جان تک کو اپنے رب کی حکم کے خاطر پیش کرنے کے لیے تیار رہو. جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلے گا اللہ تعالی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے گا. جو گھر بار کو کھیت کو چھوڑ کر نکلے گا اللہ اتنا گناہ بڑا کر کے اس کو عطا فرمائے گا. اور قرآن پاک میں بھی وعدہ ہے جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت کا ذکر کیا گیا، جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، مردہ مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. البتہ کیونکہ جنت دیکھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اور یقین دلا رہا ہے. ومن اوفى بعهده من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا وعدے کو پورا کرنے والا؟ دیکھی نہیں ہے نا جنت. اصل میں شک آ گیا، خدا نہ خاصہ شبہ آ گیا، معاذ اللہ، اللہ حفاظت فرمائے. اللہ اس سے پہلے ہی تاکید در تاکید اللہ کے ذمہ کرم پر یہ وعدہ ہے
اور اللہ فرماتا ہے اللہ سے بڑھ کر کون وہ جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو. قرآن حکیم میں سورہ نساء میں آتا ہے آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 122 میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا, اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. دیکھیے ہم لوگ جاب کرتے ہیں, پورا مہینہ کھپاتے ہیں, اس کے بعد امید ہوتی ہے کہ تنخواہ ملے گی, جبکہ کئی امکانات اور بھی ہیں نا. 28 کو میرا انتقال ہو جائے, 29 کو باس کا انتقال ہو جائے, کمپنی بینکرپٹ ہو جائے, 20 امکانات ہے نا. اکنامکس کے مطابق کہتے ہیں نہیں, ادر تھنگس وڈ ریمین دا سیم, سب کچھ ٹھیک رہے گا, میں بھی زندہ, امپلائر بھی زندہ, مہینہ بھی گزرے گا, تنخواہ آ جائے گی. امید ہے نا, امید پر ہم کتنی محنتیں کر رہے ہیں. 1 سے 2-3 بخار میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں, فلاں اور عوارض ہوتے, نہایت دکان تو جانے, جاب پر تو جانے. ان امیدوں پر جن میں اور بھی امکانات ہیں ہماری محنتیں کتنی. اللہ جو فرما رہا ہے وہ امید والا معاملہ ہے. پرہیپس شاید میں بھی ایسا ہو جائے, ایسا معاملہ ہے نہیں. اٹ از لائک دس, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. تو جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر آپ کی میری محنت کتنی. دنیا کے امور میں جو امیدیں ہیں توجہ فرمائیے گا, وہاں محنتیں کتنی ہیں, اور اللہ کا جو سچا پکا وعدہ ہے اس کے لیے محنت کتنی ہے. اس سے ہی اندازہ ہو جائے گا ہمارا ایمان اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہمارا ایمان اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آگے فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کو سودے کی حاجت نہیں, ہماری ترغیب اور تشویق کے لیے ہے. سودا اصل میں تو اللہ تعالی سے ہے. ہاں بیع کا لفظ اسی سے بیعت کا لفظ ہمارے یہاں بنا ہے, اور صحابہ کرام نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. امت کی پوری تاریخ میں قرآن پاک سے, سنت رسول علیہ السلام سے, صحابہ کرام کے طرز عمل سے اجتماعیت قائم کرنے کا جو طریقہ ملتا ہے وہ بیعت کا طریقہ ملتا ہے. اور اس کی مزید تفصیلات بھی ہیں کہ ہمارے تصوف کے حلقوں کی بھی بیعت کے سلسلے ہیں افراد کی اصلاح کے لیے, اور ایک بیعت جہاد ہوتی ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے, اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے. یہ بیعت جہاد اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی ہمیں ملتی ہے, اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت تنظیم اسلامی قائم فرمائی تھی وہ بھی اسی بیعت کی بنیاد پر. یہ تفصیلات اپنی جگہ, البتہ یہ لفظ یہاں پر لغوی مفہوم میں ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, اس بیع پر, اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کر لیا. وذالک هو الفوز العظیم, اور یہی عظیم کامیابی ہے. جو ادھر کامیاب ہوا وہ کامیاب ہوا, اصل کامیابی وہاں کی. اور جو اللہ کی رضا کے مقام جنت پہنچا, قرآن پاک فرماتا ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 185 فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا, فقد فاز, یقیناً وہ کامیاب ہوا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سامان کے سوا کچھ نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو کل کا یقین عطا فرمائے, اس سودے کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.